ایک ہی شخصیت ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا صحیح چھڑوا سکتی، اچھا چھڑوا بھی سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ پاورفل جرنلسٹ میں اتنی پاور ہوتی ہے, اس کے قلم میں, اس کی آواز میں اتنی ضرور اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ چھڑوا تو سکتے ہیں. سینئر جرنلسٹ شراز خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سوال ہے کہ عمران خان صاحب کب آ رہے ہیں باہر, اور کیونکہ چلیں وہ جب آنا ہے تب تو آ ہی جانا ہے. خبریں جو ہیں وہ اس طرح سے آ رہی ہوتی ہیں, خود ان کی پارٹی میں سے ایک فرد کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس بات چیت ہو رہی ہے, خان صاحب نے کہہ دیا کہ بات چیت کی جائے, میں ایگری ہوں. ایک جو دوسرا فرد مل کے آتا ہے, ملاقات کر کے آتا ہے, وہ کچھ اور خبر دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کنفیوژن جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے. ایک منظرنامہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بس چونکہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے پاکستان کے اوپر, تو اب بہت ضروری ہے عمران خان صاحب کا باہر آنا, اور کوئی ہیوی ویٹ ملاقات بھی ان کی ہو گئی ہے جیل میں. اس کے کچھ دن بعد خود عمران خان صاحب کے نام سے منسوب کوئی بہت سخت جو پیغام ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہ تمام منظرنامہ ہے اس وقت جو ہمیں درپیش ہے. تو اس میں آپ عمران خان صاحب کو کب باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ دونوں کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ بتائیں پہلے. نیلا بتائیں. چلو میں آپ بتائیں. میں تو چاہتی ہوں کہ جب تک 7 بجے تک یہ شو ختم ہو, وہ خبر آ چکی اور میں پھر سیدھا جا کے نا ایک ویڈیو بناؤں اس کے اوپر. اور سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں آ رہے, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے شراز خان صاحب, ویسے تو آپ ہمارے سینئر ہیں, آپ نے ہماری رہنمائی فرمانی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ان کی پارٹی کے اندر کی ہی دھڑے بازی ہے, یہ ایسا باہر آ کے تاثر بنا دیتی ہے کہ پتہ نہیں اگر عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ اس وقت جو قومی یکجہتی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے اس کو کوئی تھوڑا سا ڈیمیج نہ کر دیں. آلدو کہ ہم سب جانتے کہ عمران خان صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہے, 92 کا ورلڈ کپ انہوں نے جتایا, تو وہ اس قوم کے اندر جو اس وقت یونٹی کریٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو کبھی بھی توڑنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور آبویسلی انہوں نے بھی اپنی غلطیوں سے بھی سیکھا ہوگا اور ایک نئے جذبے کے ساتھ وہ آئیں گے ملک کی خدمت کی. لیکن یہ جو ایک ڈر اور خوف اور ایک سکیم پھیلا دی جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں وہ باہر آگے شاید ایک نئے سرے سے ایک نیا 9 مہینہ کر دیں, ایک نیا 9 مئی اور 10 مئی اور 11 مہینہ کر دیں, یہ شاید. چلو آپ کا جواب آ گیا. احمد سے سوال ہے, کیا عمران خان صاحب عدالتوں کے ذریعے سر باہر آ سکتے؟ میں نے تو سوال کر دیا تھا نا, لیکن بہرحال مختصراً یہی کہ جو موجودہ سیٹ اپ جو چل رہا ہے جس طرح سے, اس کو چونکہ عمران خان صاحب سوٹ نہیں کرتے, تو میرا خیال ہے ابھی فی الوقت باہر آنا مشکل ہے, ورنہ وہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ سائڈ پہ کرنا پڑے گا. آپ نے تو یکا پھینک دیا, تو میرے لیے کیا رہ گیا کہنے کے لیے؟ آپ نے ہم تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو کہ نارمل, آپ نے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کی گہری نظر ہے, اندر کی خبر کیا ہے ہمیں وہ بتا دیں. وہ ایک شعر ہے نا, جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا, جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا, اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے. وہ بات یہ ہے کہ آپ دونوں صبر کریں. یہ جو گریٹ مہاتما گاندھی تھے نا, جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی عدم تشدد کی, انہوں نے تقریباً 6 سال سول نافرمانی کی, عدم تشدد کی اور انگریزوں کو بھارت سے انڈیا سے بھگانے کی. تو انہوں نے 6 سال تقریباً جیل کاٹی تھی. اور اسی طرح اگر نیلسن منڈیلا کی بات کریں تو وہ 1962 میں گرفتار ہوئے اور 1990 میں رہا ہوئے اور 27 سال تک مسلسل قید و بند کی سہولتیں جیلتے رہے. دیکھیں انہوں نے, ان کی جو قید تھی نا, یا ان کی جو جدوجہد تھی, وہ سفید نسل پرستی کے خلاف تھی. وہ جنوبی افریقہ میں مساوی حقوق کے خلاف تحریک وہ چلا رہے تھے. تو عمران خان صاحب تو ظاہر ہے وہ لٹریری آدمی ہے, تاریخ پر بڑی گہری نظر ہے, پڑھتے رہتے ہیں, تو انہیں اس تاریخ کا بالکل پتہ ہے, اپنی تاریخ پڑھتے ہیں. تو اوبویسلی جو احمد نے جو جس بات کی طرف اشارہ کیا, یہ دیکھیں پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے, یا جو ایک آپ یہ کہہ لیں جو ارینجمنٹ کیا گیا, یہ حکومت کھڑی کی گئی ہے, تو 8 فروری کا اگر الیکشن دیکھیں, اس پر جتنی بھی باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں یا تجزیے ہو چکے ہیں, یا میڈیا جو کچھ کہتا رہا ہے, یا لوگ جنہوں نے ووٹیں ڈالی یا جنہوں نے گنتی کی, یا جس طرح فارم 47 45 کا چکر بیچ میں پڑا,
یہ ساری چیزیں جو پی ٹی آئی کا پرسپیکٹیو ہے یا وہ لوگ جو ڈیوٹیوں پہ تھے 8 فروری کو الیکشن والے دن، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور پھر الیکشن کے رزلٹ تبدیل کیے گئے. تو یہ سارا سیناریو جو بنا تھا ظاہر ہے وہ اگر عمران خان تو الیکشن جیتے ہوئے نا، تو اگر انہیں پرنسپل ایک کہتے ہیں نا دیانتدارانہ طریقے سے اگر تجزیہ کیا جائے یا عوامی حالات یا پبلک کے سینٹیمنٹ کو دیکھا جائے تو وہ تو ان کو تو وزیر اعظم ہونا چاہیے نا. اگر جو جمہوریت اپنی لائٹ اینڈ اسپرٹ میں موجود ہو، چونکہ انہوں نے 8 فروری کا الیکشن جیتا ہوا تو حکومت ان کی ہونی چاہیے. اس کے باوجود کہ ان سے پارٹی کا نشان چھین لیا گیا تھا، وہ عدالتوں میں مقدمے 200-250 وہ بکتے انہوں نے. پھر الیکشن سے پہلے عدت کا کیس جو 1400 سال مسلمانوں کی ہسٹری میں کبھی کسی کو سزا نہیں ملی، اس کے اوپر یعنی ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی گئی اسلامی سوسائٹی میں. تو یہ ساری چیزیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل کا جو بیٹن دیا گیا، جو ایوارڈ دیا گیا یا وہ ٹائٹل دیا گیا، تو یہ تقریب ایوان صدر میں تھی، لیکن وہ صدر کا ڈیکورم تھا. لیکن جو پی ٹی وی کا کیمرہ تھا وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ وہ کیا ظاہر کرتا تھا، وہ چھوٹی سی چھڑی تھی، وہ صدر صاحب بھی اور پھر شہباز شریف صاحب بھی دونوں تھما رہے تھے. الگ کہ صدر کا ڈیکورم تھا، کابینہ تو نواز شریف کی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا. تو یہ کیا چیزیں ظاہر کرتی ہیں؟ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فیلڈ مارشل جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہیں اور ہم ایک ہی پیج پر ہیں. اور جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی گفتگو کرنی ہے، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے. خبر جو ہے وہ ظاہر ہے علی امین گنڈا پور صاحب جیل میں جاتے ہیں، ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو وہ وہاں پر 2 نام پیش کرتے ہیں. اور ایک کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ہیں حکومت کی طرف سے اور دوسرے نذیر تارڑ صاحب ہیں. تو یہ 2 نام پیش ہوتے ہیں عمران خان کے سامنے، اور علی امین گنڈا پور 2-3 دن سے اسلام آباد میں، وہ عمران خان صاحب سے نہیں ملنے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب آگے سے اس بات کو ریفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، میں اس حکومت کے ساتھ بات نہیں کروں گا. اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے، کیونکہ جو کچھ ہم نے سرمنی میں دیکھا یا جنگ کے دوران دیکھا، یا یہ جو ان کو ایوارڈ جو ٹائٹل دیا گیا، اعزاز بخشا گیا فیلڈ مارشل کا، تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی گمازی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج ایک ہی پیج کے اوپر ہے. تو وہاں سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر مسلم لیگ ان کی حکومت سے کریں، لیکن عمران خان صاحب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کافی ڈانٹ بھی بلائی علی امین گنڈا شراز خان صاحب، آپ کی میں نے پوری بات سنی ہے، آپ نے جو ماضی کے عظیم لیڈرز ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ان کا حوالہ دیا، لیکن ایک اور بہت بڑا لیڈر ہے جس کی طرف ہم سب کی نگاہیں سب سے پہلے اٹھتی ہیں، وہ ہے محمد علی جناح، جن کو جیل نہیں کاٹنا پڑی کیونکہ وہ سمارٹ تھے، وہ ذہین تھے، اور وہ ذہانت سے نظریہ ضرورت کے تحت ان کو پتہ تھا کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کہاں پر کون سا کارڈ رکھنا ہے، تبھی پاکستان کی آزادی ممکن ہو سکی. اب 70 سال سے زائد عمر ہے عمران خان صاحب کی، ان سے پاکستانی یا ان کے سپورٹرز یا پی ٹی آئی کے فالوورز ویسی ہی ذہانت ایکسپیکٹ کرتے ہیں. حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج پہ ہونا شاید عام دنوں میں ہم اس کو کسی اور طرح سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن 6 مئی کے بعد سے جو اب تک صورتحال بنی ہے، نظریہ ضرورت جو بنا ہے، جو کہ نظریہ پاکستان ہے، پہلی بار جو نظریہ ضرورت ہے وہی نظریہ پاکستان موجودہ تناظر میں نظر. آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو موجودہ حالات کو بھانپتے ہوئے، سوچتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے جو ان کے لیے بھی ٹھیک ہوں اور جو ملک کے لیے بھی ٹھیک ہو؟ ابھی وقتی طور پہ اپنی انا کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. اچھا کوشچن ہے. دیکھیں وقت کا میں کوشش کروں گا کہ بات کھلی گئی ہے، تو میں تو چاہتا تھا آپ مجھ سے ایران اور وہ مذاکرات پہ بات کریں، مجھ سے آپ انڈیا پاکستان کے تناظر پہ بات کریں، لیکن اگر آپ نے بات کھول دی ہے تو سن لیں پوری بات.
اصل یہاں پر ایشو یہ ہے نیلم صاحبہ کہ یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اگر یہ عمران خان صاحب نے کرنی ہوتی یہ بات تو یہ پچھلے 2 سال سے سختیاں اور یہ چیزیں وہ برداشت نہ کرتے, اور شروع دن سے انہیں بھی پتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے 2-3 دفعہ. تیسری بار بھی لندن میں سے وہ واپس گئے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے, ان کو پروٹوکول ملا, ساری چیزیں ملی. 99 میں بھی یہی ہوا, 12 اکتوبر 99 میں, جب وہ ان کی ایک لیجیٹیمیٹ حکومت کے اوپر جنرل پرویز مشرف نے کو کیا اور ان کو جیل میں بھیج دیا, پھر وہ ان کو باہر بھیج دیا. اس سے پہلے ایک ہی پیج ہوتا تھا نواز شریف کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, تو ایک لمبی طویل داستان ہے ہماری. تو ہماری جو جمہوریت ہے, ہمارا جو آئین ہے, یہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ ہم آئین قانون اور اس کے مطابق چلیں, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. کچھ ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ اب میں اور آپ باہر بیٹھ کر اس وقت اگر حق اور سچ کی اور آئین اور قانون کی اور جمہوریت اور عوام کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایک فضا ایسی بن گئی ہے کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ یا اس کو ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے, یا اس کو آپ دیکھیں نا میڈیا پر اب جو لوگ آتے ہیں, کون سے لوگ آتے ہیں, اگر آپ حق و سچ کی بات کریں گے تو آپ پھر نظر ہی نہیں آئیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے بہرحال کیوں ہوتی ہیں, اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جہاں بھی آپ سپریس کرتے ہیں, لوگوں کی آزادی, رول آف لا کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا اقدامات اٹھاتے ہیں, تو اسی طرح کے اقدامات ہوتے ہیں جو ہمارے پیکا آرڈیننس. دیکھیں نا, پیکا آرڈیننس اگر نہ پاکستان میں لاگو ہوتا تو جب اس سے زیادہ جو انڈیا نے جو ایگریشن کیا, پھر ریٹیلیشن ہم نے کیا, تو ہمارے نوجوانوں نے جواب دیا اس کا, بلکہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن پھر بھی لوگ ڈرتے رہے کہ اگر یہ میں نے پوسٹ کر دی, یہ کر دیا, تو ہو سکتا ہے میرے اوپر پیکا آرڈیننس لگ جائے. جرنلسٹ جو فیمس جرنلسٹ تھے یا ٹی وی اینکر تھے, وہ سارے تو منظر سے غائب ہو گئے. ان کسی نے یوٹیوب چینل کھول لیا, کسی نے کیا کر لیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو موجودہ حالات میں انہوں نے کیا کیا, جب 6 مئی کو جب یہ بات شروع ہو گئی, یا 22 اپریل کو پہلگام حملے کے بعد یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ پاکستان پر حملہ ہوگا کسی لمحے, چونکہ موومنٹ تو ڈپلائمنٹ آرمی کی ساری ہو رہی تھی. تو جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بریف کیا گیا اپنی سیکیورٹی کے حالات, اسی طرح جیل کے اندر عمران خان صاحب کو بھی بریف کیا گیا کہ یہ چیزیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا, اپنی پارٹی کو کہا نہیں, ملک کے خلاف جب بھی کوئی بیرونی طور پر حملہ ہوگا تو ہم نے یونائٹ ہونا ہے. اور انہوں نے اس یونیفیکیشن کی ہدایت کی. ملک کے اندر ایک پوری یونیفیکیشن دیکھی گئی. ہم اوورسیز پاکستانی بہت سارے ایرریلیونٹ ہو گئے تھے, انہوں نے بھی پاکستان کے جھنڈے اٹھا لیے. پھر کشمیر کے لوگ, وہ بھی ان کے اندر بھی ایک موبلائزیشن آئی, لوگ ریلیونٹ ہو گئے, آپس میں انتشار ختم ہو گیا. البتہ یہ ہے کہ ہم نے اب جو کامیابی حاصل کی ہے, کامیابی کیا حاصل کی ہے کہ ہم نے ڈیفنس میں, اپنے دفاع میں انڈیا کو ایک بیک فٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. ہمیں اس کی دفاعی جو برتری ہمارے اس کے اوپر حاصل ہوئی ہے, اس میں تھوڑی ہماری عزت کا, ملک کی وقار کا تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوا ہے. اور ہم اپنی فتوحات یا فتح کا جشن منا رہے ہیں. دوسری طرف انڈیا اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے, لیکن وہ پوری تیاری کر رہا ہے. اگر ان کی باڈی لینگویج دیکھیں یا وہاں جو ان کے اوپر سوال اٹھ رہے, تو ضرورت اس عمل کیا کہ یہ جو یونیفیکیشن ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی, اس کو ہم کنورٹ کریں پاکستان کی اکانومی کو. ایک لاسٹ منٹ, اکانومی کو ٹھیک کریں. ہماری اکانومی بہت بری ہے. اپنے ہاں جو سیاسی انتشار ہے اس کو ختم کریں, اور یہ سٹارٹ کریں کہ جیلوں سے عمران خان سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں جن کے اوپر مقدمے غلط اور سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں, انہیں رہا کریں. اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کریں, پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ نہ بنائیں. چونکہ یہ جو جمہوریت ہوتی ہے نا, دیکھیں ہماری فوج سیلیبریشن میں ہمیں خوشی ہے اپنی فوج کے اوپر, لیکن اس کو جو کور ملتا ہے وہ ڈیموکریسی کا کور ملتا ہے. وہ جو سیاست دان جو لیڈ کرتا ہے,
वो हमें नजर नहीं आ रहा है कि सियासी जो ताकत होती है, अवाम की जो ताकत होती है, वो पार्लियामेंट के साथ होती है। वो पार्लियामेंट किस तरह चलती है, उस आयन के तहत चलती है जिस आयन के तहत लोग हल्फ उठाकर मुल्क के साथ अपनी वफादारी निभाते हैं। यकीनी तौर पे शिराज खान साहब इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने दुरुस्त कहा। अच्छा, ख़ास तौर पे जो आपने, मैं आप चाहूँगा इस पे आपसे मज़ीद इसको जानने की कोशिश करें। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, और ये जो हमने इस वक्त एक फ़तह हासिल की, जो पाकिस्तान में माहौल है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। ये जो यकजहती का एक तासुर जा रहा है, इसको मज़ीद जाना चाहिए। और उसमें आपने कहा कि जो जेलों में भी मौजूद अफराद हैं उनको बाहर होना चाहिए, लेकिन वो किसी न किसी प्रोसेस से या किसी तरीके से तो बाहर आएंगे ना। तो अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए ही तैयार नहीं है, और जैसे आपने अपनी गुफ्तगू के इब्तदाई हिस्से में कहा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं उनसे ही बात करूँगा, जो इस्टेब्लिशमेंट कह लें उनको या जो भी कह लें, और जो सियासी हुकूमत इस वक्त मौजूद है उससे बात नहीं करूँगा। और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये तासुर दिया जाता है कि अगर आपने बात करनी है तो वो जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है उसी से करें, हम लोग नहीं। तो इस बात को अगर साइड पे भी रख दें शिराज खान साहब, क्या ये अच्छा नहीं है कि वहाँ से ये कहा जा रहा है कि हम अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप आपस में गुफ्तगू करें। और उनका जो काम है, अब आप DGISPR की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो अस्करी हवालों से हो रही है, वो जो है वो तमाम ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से हो रही है, उसमें सियासी मामलात नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान एक अच्छी जानिब नहीं जा रहा है कि जिसका जो काम है वो करे, और सियासी जो मामलात हैं वो सियासी क़यादत ही बैठ के हल करे। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने 2 नाम दिए हैं और इमरान खान साहब ने उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया है। लेकिन जो सियासी हुकूमत है उसके साथ पहले भी मुज़ाकरात हो चुके हैं, वो नाकाम हो गए। आपने देखा ना, जो असल में ताकत का मंबा, सही बात आप कह रहे हैं, ताकत का मंबा जो है वो ऑब्वियसली वो जहां पर है, वो आपको भी पता है ताकतवर हल्के कौन है, उनके साथ है। दूसरी बात, ये जो आइडियल सिचुएशन है, 1 by 1 ये अदालतों में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये चीजें सेटल हों अदालतों में। अदालतें जब 26वीं आईनी तरमीम बन गई, 2 कोर्ट बन गए, 2 सुप्रीम कोर्ट बन गए, दुनिया में आप मुझे एक एग्जांपल दे दें कि 2 कोर्ट बन जाते हैं। और फिर जज जो थे वो हेडलाइनें बनाते थे, वो आज जज ये कर रहा है, सो मोटो एक्शन ले रहा है, अब ये कर रहा है, वो सब चीज जो है ना टां फिश होगी, क्योंकि जजों के पर काट दिए गए, आयन को सबोटाज किया गया। शिराज खान साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमारा शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं इसलिए सिर्फ आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, हम यकीनन अपने आने वाले शोज में इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अहम बात यही है कि कुछ ऐसे लगता है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि एक 6 मई से पहले का पाकिस्तान था, एक 6 मई के बाद का पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद, बड़े सालों बाद एक यूनिटी देखने में आ रही है, और इसके लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना भी पड़ेगा। हमने देखा था अताउल्लाह तारड़ ने पार्लियामेंट में PTI की भी तारीफ की, हमारे DGISPR है उन्होंने भी नौजवानों की, डिजिटल वॉरियर्स की भी तारीफ की। तो सब एक एक कदम पीछे हट रहे, तो यहाँ पर इमरान खान साहब को भी एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। कभी अपने नापसंदीदा लोगों के साथ बैठकर भी बात करनी पड़ती है मुल्क की खातिर। ये तो बात, इस पर हम एग्री हैं। और देखें, एक बात और मैं कह देता हूं कि ये जो माइलेज है ना, सियासी माइलेज जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ले रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ले रही है, इनको सियासी माइलेज नहीं मिल रही है। और लेकिन फौज को के ऊपर लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, दफा पर बहाल हुआ है, फौज के साथ लोग खड़े हो गए, ये कोशिश कर रहे हैं कि फौज के साथ मिलकर या एस्टैब्लिशमेंट के साथ कर अपनी वो सियासी माइलेज लें, इश्तिहारात दें, दूसरी चीजें करें। लेकिन अवाम आपको पता है कहाँ खड़ी है, और ये अवाम बिल्कुल इस वक्त शिराज खान साहब कम से कम पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और ये 6 से 10 मई के दरमियान में हमने देख भी लिया, उसके बाद भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे।